زیاد اور جل پری۔ سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا قصبہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک فیملی رہتی ہے۔ ان کے والدین اور دو ان کے بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی ہے۔ ان کا والد ایک مچھیرا ہوتا ہے، وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا ہے۔ ان کے بیٹے کا نام زیاد ہوتا ہے۔ ایک دن زیاد اپنے والد کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے۔ زیاد اور اس کا ابو ایک بڑی سی کشتی میں سمندر میں جاتے ہیں۔ جب زیاد اور اس کا ابو مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں تو سمندر میں طوفان آ جاتا ہے اور ان دونوں کی کشتی بڑے بڑی سمندری لہروں میں یہاں سے وہاں جانے لگتی ہے۔ زیاد اور اس کا ابو بہت ڈر جاتے ہیں کہ ہماری کشتی ڈوب نہ جائے۔ اسی طرح سے ساری رات طوفان تیز رہتا ہے اور ان کی کشتی لہروں پر تیرتے تیرتے ایک جزیرے پر پہنچتی ہے۔ زیاد اور اس کا ابو اس جزیرے پر جاتے ہیں کچھ کھانے کے لیے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جزیرہ بہت عجیب سا ہے۔ یہاں پر بہت سے پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں اور ہر طرف سونے اور ہیرے پڑے ہوئے ہیں۔ زیاد کا ابو کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج تک یہاں پر کوئی انسان نہیں آیا ہے، یہ تو بہت ہی خوبصورت جزیرہ ہے۔ پھر زیاد اور اس کا ابو پھل وغیرہ کھاتے ہیں۔ پھر شام ہونے لگتی ہے تو وہاں پر سب درخت غائب ہونے لگتے ہیں اور جو سونا اور ہیرے بھی ہیں سب کچھ غائب ہونے لگتا ہے۔ زیاد اور اس کا ابو ڈر کر اپنی کشتی میں واپس آ جاتے ہیں اور وہاں سے جزیرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ جزیرے پر کالا اندھیرا چھا جاتا ہے اور جزیرے پر کچھ بھی نظر نہیں آتا، اتنا کالا اندھیرا ہوتا ہے۔ زیاد اور اس کا ابو کشتی میں ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی لائٹ آن کر لیتے ہیں۔ جب آدھی رات ہوتی ہے تو زیاد کو کشتی کے ساتھ کچھ لگتا ہوا سنائی دیتا ہے، جیسے کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ زیاد اپنے ابو کو اٹھاتا ہے کہ کوئی آواز آ رہی ہے۔ پھر دونوں لائٹ لے کر کشتی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون ہے، تو ان کو ایک خوبصورت سی مچھلی لگتی ہے۔ زیاد کہتا ہے کہ ابو یہ دیکھیں، ایک خوبصورت سی مچھلی ہے۔ پھر زیاد اس مچھلی کی طرف روشنی کرتا ہے تو وہاں ایک جل پری ہوتی ہے اور وہ زیاد سے کہتی ہے کہ کیا تم میری مدد کرو گے؟ تو زیاد کہتا ہے کہ کس طرح کی مدد؟ تو جل پری کہتی ہے کہ یہ ہمارا جزیرہ ہے، اس پر اندھیرا ہو گیا ہے 100 سال سے پہلے اس پر روشنی ہوتی تھی۔ پھر ایک دن سمندری طوفان آتا ہے اور ہمارے جزیرے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم رات کو جزیرے پر نہیں آ سکتے۔ پہلے روشنی ہوتی تھی تو ہم سب اس کی روشنی میں آتے تھے، جس کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جزیرے کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے نقصان ہوئے ہیں۔ پھر زیاد اور اس کا ابو کہتے ہیں کہ ہم صبح آپ کے جزیرے پر دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے۔ پھر جل پری چلی جاتی ہے۔ صبح سویرے جل پری آ جاتی ہے۔ پھر زیاد اور اس کے ابو کے ساتھ جزیرے پر جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ زیاد پہاڑ کے اوپر جاتا ہے تو اس کو ایک بڑا سا پتھر نظر آتا ہے۔ پھر اس کا ابو وہاں جا کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ پتھر اپنی جگہ پر آ جائے گا تو روشنی آنے لگے گی، کیونکہ زیاد کا ابو بھی اسی طرح کے کام کرتا رہتا تھا، بجلی ٹھیک کرنا، کشتی میں اس طرح کے کوئی بھی کام ہوتا تو زیاد کا ابو خود ہی کرتا تھا۔ پھر زیاد کا ابو کہتا ہے کہ اس میں مجھے اور لوگوں کی ضرورت پڑے گی، یہ میں اکیلے نہیں کر سکتا۔ تو جل پری جاتی ہے اور دوسری جل پریوں کو بھی ساتھ لاتی ہے۔ پھر سب مل کر پہاڑ کے اوپر بہت بڑی روشنی کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو سارا جزیرہ روشن ہو جاتا ہے اور روشنی کی وجہ سے جزیرے پر اور رات کو بہت سے سمندری جانور اور مچھلیاں آ جاتی ہیں جو زیاد اور اس کے ابو نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھیں۔ وہ سب زیاد اور اس کے ابو کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب ایک نہ ایک تحفہ دیتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت قیمتی بھی۔ پھر جل پری زیاد کی کشتی میں بہت سا سونا اور ہیرے رکھتی ہے کہ یہ ہم سب جل پریوں کی طرف سے ہیں۔ پھر زیاد اور اس کا ابو اپنی کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں اور جل پری ان کی کشتی کو گھر کی طرف لے جانے میں مدد کرتی ہے۔ پھر زیاد کا گھر آ جاتا ہے۔ پھر جل پری کہتی ہے کہ میں اب اپنے گھر جاتی ہوں۔ تو زیاد کہتا ہے کہ نہیں، پہلے آپ میری ماں اور میری بہن سے ملیں گی۔ میری بہن کو جل پریاں بہت اچھی لگتی ہیں، وہ ہر روز جل پری کی کہانی سنتی ہے۔
پھر جل پری زیاد کی ماں اور بہن سے ملتی ہے، وہ دونوں جل پری سے مل کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ پھر جل پری کہتی ہے کہ میں کبھی نہ کبھی آپ سے ملنے آتی رہوں گی۔ پھر جل پری چلی جاتی ہے اور پھر زیاد اور اس کا ابو ان کی ماں اور بہن کو وہ سب کچھ دکھاتے ہیں جو سمندر والوں نے ان کو دیا تھا۔ اس سے زیاد اور اس کی فیملی امیر ہو جاتی ہے۔ پھر ہر سال زیاد اور اس کی فیملی جل پریوں کے ساتھ اس جزیرے پر جا کر رہتے تھے۔